السلام علیکم کلاس 6، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں مس قرۃ العین خان، آپ کی اردو کی ٹیچر، اور آج ہم کرنے جا رہے ہیں مضمون۔ ٹھیک ہے، آج ہم مضمون نویسی سیکھیں گے کہ مضمون نویسی کیسے کرتے ہیں، یہ ہوتی کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ مضمون جو ہے کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ یہ ایک تخلیقی سرگرمی ہے۔ تخلیقی سرگرمی کسے کہتے ہیں؟ جیسے ہم اکثر کلاس میں کرتے ہیں نا کہ ایک تصویر آپ کو دے دی جاتی ہے اور آپ اس پہ ایک پیراگراف لکھتے ہیں اپنے ذہن سے، یہ بالکل ویسے ہی آپ کو اس میں ایک عنوان دیا جاتا ہے اور آپ کو اس میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تخلیقی سرگرمی یعنی کہ یہ ایک اپنے دماغ سے بنائی ہوئی، آپ کچھ بھی اپنے اس میں جملے بنا کر اس مضمون میں لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلا تو اسٹیپ یہ ہو گیا۔ سیکنڈ کیا، مضمون لکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس مواد زیادہ سے زیادہ ہو۔ کوئی بھی ہمیں عنوان دیا جائے تو اس کی سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہوتی ہے کہ آپ کے پاس اس عنوان سے متعلق بہت سارا مواد جمع ہوا ہو۔ ٹھیک ہے، اور چاہے آپ اس کو رسالے سے پڑھ کے لیں، کتاب سے لیں، انٹرنیٹ سے لیں، اور پھر اس میں آپ اپنے الفاظ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور سب سے آخری لیکن سب سے امپورٹنٹ کیا، جملے کی بناوٹ بہترین ہو۔ یعنی آپ کے پاس مواد تو بہت سارا، آپ کو سمجھ بھی آ رہا ہے کہ ٹاپک کیا ہے ہمارا، مجھے اس پہ کیا لکھنا ہے، لیکن اگر آپ نے جملوں کی بناوٹ ٹھیک نہیں کی ہوئی تو وہ آپ کا مضمون ٹھیک نہیں سمجھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گئی مضمون نویسی کہ مضمون نویسی لکھنے کے لیے آپ کو سب سے ان 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ یہ ایک تخلیقی سرگرمی ہے، تو اس میں آپ اپنے الفاظ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ آپ جس عنوان پہ مضمون لکھ رہے ہیں اس کے لیے آپ کے پاس مواد زیادہ سے زیادہ ہو اور جملے کی بناوٹ بہترین ہو۔ اس کے بعد آ جائیں مضمون کے حصے۔ مضمون کے کتنے حصے ہیں؟ پہلا ہے تمہید۔ تمہید میں کیا لکھ کرتے ہیں بچوں ہم لوگ؟ اس کی سمجھ لیں آپ 3 پیراگراف آپ کو لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، 3 حصے کر لیں مضمون کے۔ پہلا حصہ ہو گیا تمہید، دوسرا حصہ ہو گیا نفس مضمون، اور تیسرا حصہ اور آخری حصہ ہو گیا خاتمہ۔ یہ جو تمہید ہے بیٹا، اس تمہید میں آپ جو بھی آپ کو عنوان دیا جائے گا، آپ کو اس کے بارے میں جو انفارمیشن ہے، جو نالج ہے، یعنی کہ تعارف جو اس کا ہے، وہ آپ نے اس پیراگراف میں لکھنا ہے۔ نفس مضمون سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے مضمون کا۔ اس میں آپ کیا کرتے ہو، اس میں آپ اپنے مضمون سے ریلیٹڈ جو بھی معلومات آپ کو اکٹھا ہوئی ہوئی ہوتی ہے، جو تبصرے اکٹھا ہوئے ہوتے ہیں، چاہے وہ تنقید ہو یا اس کے حق میں ہو یا اس کے اگینسٹ ہو، تمام چیزیں آپ اس میں ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ اس پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، خاتمہ میں آپ جو ہے ایک تو یہ جو بھی آپ کو مضمون دیا گیا ہے، اس پہ سب سے پہلے آپ اپنے پوائنٹ آف ویو پیش کرتے ہیں، اپنا نظریہ پیش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس سے آپ کا جو مضمون تھا، جو عنوان تھا، آپ نے اس سے کیا نتیجہ اخذ کیا، آپ وہ لکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ نے 3 پیراگراف تیار کرتے ہیں۔ پہلا کیا ہو گیا، تمہید، یعنی کہ اپنے مضمون سے ریلیٹڈ جو بھی معلومات آپ کے پاس ہے، جو بھی اس کا بیک گراؤنڈ ہے، اس کی ہسٹری ہے، وہاں سے آپ لکھنا شروع کرتے ہیں۔ سیکنڈ پیراگراف میں آ کے آپ کیا کرتے ہیں بیٹا، آپ اپنے اس پہ تبصرہ کرتے ہیں، اس میں تنقید کرتے ہیں، اس کے دونوں سائڈز دکھاتے ہیں کہ اچھے برے جو بھی ہیں۔ اور تیسرا اور آخری پیراگراف کیا ہوتا ہے، اس میں آپ اپنے مضمون کو جو ہے ایک طریقے سے ختم کر رہے ہوتے ہیں، خلاصہ دے رہے ہوتے ہیں اپنے مضمون کا، کہ اس عنوان پہ جو ہم نے اوپر جتنا بھی پیراگراف لکھا ہے، اب اس کا نتیجہ کیا نکلا اور میرا اس میں کیا نظریہ ہے۔ جی، تو آج کا ہمارا مضمون کا ٹاپک ہے نظم و ضبط۔ ٹھیک ہے، چلیں دیکھتے ہیں کہ اس نظم و ضبط کہتے کسے ہیں، اور میں نے اس بارے مضمون پہ میں نے کیا لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے ایک ٹاپک میں نے تیار کیا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک ٹاپک اور دوں گی جس پہ آپ کو خود سے مضمون نگاری کرنی ہوگی، اس پہ ہم آخر پہ بات کریں گے۔ نظم کے معنی ہے ترتیب اور سلیقہ، اور ضبط کا مطلب ہے صبر و تحمل اور برداشت۔ ٹھیک ہے، نظم کے کیا معنی ہے، ترتیب یا سلیقہ، اور ضبط کے کیا مطلب ہے، صبر و تحمل اور برداشت۔ جب ان دونوں الفاظ کو ملا کر بولا اور لکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی زندگی میں ترتیب اور سلیقہ پیدا کرنا اور دوسروں سے تعلقات اور برتاؤ میں میانہ روی، بردباری اور تحمل اور برداشت کا رویہ اختیار کرنا۔ اگر انسانی تاریخ پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ نظم و ضبط زمین پر زندگی کی خوبصورتی کا نام ہے۔ اس پیراگراف میں دیکھیں، آپ کو صرف نظم و ضبط کا تعارف بیان کیا گیا ہے کہ نظم کے معنی کیا ہوتے ہیں، ضبط کے معنی کیا ہوتے ہیں، اور جب ان دونوں کو ہم ملا کر لکھتے یا بولتے ہیں تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ تو آپ کو کیا سمجھ آتا ہے کہ نظم و ضبط کے کیا معنی ہیں، کہ اپنی زندگی میں صبر و تحمل سے کام لینا، میانہ روی سے کام لینا اور بردباری سے کام لینا۔ ٹھیک ہے، ایسا تعلق قائم کرنا سب کے ساتھ جو پازیٹیو ہو، جو مثبت ہو۔ اور لاسٹ میں دیکھیں اس کیا لکھا ہوا، اگر انسانی تاریخ پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ نظم و ضبط زمین پر زندگی کی خوبصورتی کا نام ہے۔ اس لائن سے کیا مطلب نکلتا ہے کہ یعنی کہ اگر ایک انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی خوبصورت بنے تو اس کو اپنی زندگی میں
ہر کام میں، چاہے وہ پڑھائی ہو، چاہے وہ گھر کا کوئی کام ہو، چاہے آپ انشاءاللہ جب بڑے ہو جاؤ گے تو آپ کے پروفیشنل کوئی کوئی کام ہو، ان تمام معاملات میں آپ کو کس سے کام لینا ہے؟ نظم و ضبط سے کام لینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا اس نظم کا پہلا پیراگراف، جو ہم نے تمہید والا پیراگراف کیا تھا وہ یہاں پہ مکمل ہو گیا ہے۔ نیکسٹ پیراگراف پہ دیکھتے ہیں کیا ہے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو معلوم ہوگا کہ فطرت نے قدم قدم پر ہمارے لیے مثالیں قائم کر رکھی ہیں کہ جو ہمیں نظم و ضبط کا درس دیتی ہیں۔ سورج اور چاند کا اپنے اپنے وقت کے مطابق طلوع و غروب ہونا، دن اور رات کا اپنے اپنے وقت پر آنا اور جانا، موسموں کا اپنے وقت پر تبدیل ہونا، یہ سب اس بات کی نشانی ہے۔ اچھا دیکھیں یہاں اس آگے بڑھنے سے پہلے یہاں تک سمجھ لیں کہ اگر اب یہاں پہ فطرت سے مراد ہے کہ ہماری جو انسانی فطرت ہے یا جو اس کائنات کا نظام ہے وہ ہمیں قدم قدم پر ایسی مثالیں دیتا رہتا ہے جس میں نظم و ضبط کی مثال ہمیں بخوبی ملتی ہے۔ جیسے سورج، کبھی سورج ایسا ہوا ہے کہ رات کو آپ سو رہے ہو اچانک سے 3 بجے سورج نکل کے کھڑا ہو گیا آپ کے گھر کے سامنے؟ نہیں۔ یا کبھی ایسا ہوا ہے کہ سورج کی روشنی بھرپور ہو دن میں اور چاند چاندنی رات کا مزہ دلانے کے لیے آپ کو آ جائے اور سورج اور چاند ایک ساتھ آسمان پہ نظر آنا شروع ہو جائیں، ایک طرف سورج اپنی روشنی دے رہا ہو، ایک طرف چاند اپنی چاندنی رات کے مزے دے رہا ہو، ایسا کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ سورج اپنے وقت میں نکلتا ہے، چاند اپنے وقت پہ نکلتا ہے، پھر سورج کا اپنے وقت پہ غروب ہونا، پھر چاند کا اپنے وقت پہ آسمان پہ نمودار ہونا، یا رات کا اپنے وقت پر آنا اور پھر دن کا اپنے وقت پر جانا، یہ سب کیا ہے؟ نظم و ضبط کی علامتیں ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے تک گرمیاں تھیں، اب اچانک سردیاں تھیں اور اب اچانک سے گرمی آ گئی ہے، پھر دوبارہ سے یہ موسم تبدیل ہوگا اور یہ پورا سال ایسا ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ سب کس بات کی نشانی ہے؟ یہ سب قدرت کے نظام میں نظم و ضبط کی نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے تو یہاں تک آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے بیٹا، یہاں تک ابھی ہم نے کر لیا ہے مضمون۔ آپ نے سب سے پہلے ایک سبق تیار کر کے یہ جو مضمون نویسی میں نے آپ کو سمجھائی، مضمون کے حصے ایک پیج میں بالکل اسی طریقے سے آپ اپنا مضمون کا ایک پیج تیار کریں گے، ہیڈنگ ڈالیں گے اور اگلے پیج پہ نظم و ضبط کی ہیڈنگ ڈال کے اپنا مضمون شروع کریں گے۔ ابھی ہم نے آدھا مضمون لکھا ہے، اب چلتے ہیں اس کو مکمل کرنے کی طرف، ٹھیک ہے۔ ہم نے ختم کیا تھا اس بات کی نشانی ہے کہ نظم و ضبط سے ہی انسان کی کامیابی ہے۔ شہد کی مکھی اور چودی جیسے چھوٹے کیڑے بھی اپنی زندگی کے کام نظم و ضبط سے کرتے ہیں۔ یہ انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے، اس کے لیے پیغام ہے کہ اس کی زندگی میں نظم و ضبط کا ہونا سب سے ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں میں اپنے 2 پیراگراف ختم کر دیں، یعنی کہ تمہید اور تبصرہ دونوں میں نے آپ کو کر کے دکھا دیا ہے۔ اب لاسٹ پیراگراف جو کہ خاتمہ ہے، یہ آپ نے خود سے لکھنا ہے کہ آپ اس مضمون سے کیا سبق آپ نے سیکھا، آپ کیا نتیجہ خاص کرتے ہیں، یہ آپ خود لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ نظم و ضبط سمجھنے کے سب سے آسان الفاظ میں آپ کو اگر میں سمجھاؤں تو وہ یہ ہیں کہ نظم و ضبط کہتے ہیں ڈسپلین کو۔ جیسے آپ کے صبح اسکول میں جب آپ آتے ہو آپ کی چیکنگ ہوتی ہے نا، یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ آپ صبح اسکول میں آئیں، آپ کی چیکنگ ہوئی، آپ کو ڈسپلن کا خیال رکھا گیا ہے کہ آپ کے کپڑے پراپر ہوں، یونیفارم پراپر ہو، آپ کے پورے دن کی جو روٹین ہے وہ ڈسپلین میں گزرے، تو یہ اسکول کا ڈسپلین ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ زندگی گزارنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ نظم و ضبط سے کام لینا ہوتا ہے ہمیں۔ تو آپ نے اب اس مضمون سے کیا سیکھا وہ آپ نے اپنے آخری پیراگراف میں لکھنا ہے جو 4 سے 5 لائن کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آج کے لیکچر کے فی الحال اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔